اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے ہم انسان کو اشرف مخلوق بنایا، عقل جیسی نعمت دی، ہمارا امتحان و آزمائش رکھی اور یقیناً انسان کے عمل کی بنا پر اس کے لیے درجات رکھے۔ قرآن جیسی کتاب نازل کر کے انسان کی ہدایت کا سامان کیا۔ اسی کتاب میں اللہ کہہ رہا ہے سورہ قدر میں کہ شب قدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس رات کی عظمت اتنی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی اپنے اس وسیع و عریض علم کے باوجود، یعنی آیات کے نزول سے پہلے، کس طرح سے یعنی اللہ کہہ رہے ہیں تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ 1000 مہینے 80 سال سے زیادہ ہیں۔ یعنی کتنی باعظمت رات ہے، کتنی پربرکت رات ہے۔ کچھ تفسیروں میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآلہ، کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا کہ اس نے جنگی لباس جو پہنا تھا تو اس نے 1000 مہینے تک اس کو اتارا نہیں تھا۔ وہ 1000 مہینے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد میں مشغول رہا، یا وہ ہمیشہ آمادہ رہتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاد کا تو بہت ثواب ہے، بہت فضیلت ہے جہاد کی۔ جب لوگوں نے ایسا سنا کہ یا رسول اللہ، تو تعجب کیا، پھر کہا کہ یا رسول اللہ یہ افتخار، یہ آرزو ہم کو کیسے میسر آئے گی؟ تب اللہ نے کہا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی اللہ 1000 مہینے اس عابد نے جو جہاد اللہ کی راہ میں کیا، ہم ایک رات شب قدر میں عبادت کریں گے تو یقیناً پروردگار شب قدر کی عبادت ہر ماہ کی عبادت، 1000 ماہ کی عبادت سے افضل قرار دے گا۔ اسی طرح کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہیں اللہم صلی، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی تھیں، اللہم صلی علی محمد۔ آپ فرماتی ہیں حضرت امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کی شب، اللہم صلی علی محمد، شب حضرت ولادت، یعنی جس دن امام زمانہ کی ولادت کی رات تھی، تو 11ویں امام نے ان کو بلایا اور کہتی ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ آپ اس رات ہمارے گھر میں گزاریے۔ تو وہ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں اس رات جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے ساتھ رہی۔ کہتی ہیں کہ طلوع فجر تک میں آپ کی دیکھ بھال کرتی رہی،
آپ میرے پاس آرام کے ساتھ سوئی رہی. جیسے ہی طلوع فجر ہوئی تو ان کو جیسے ان کے جسم میں گھبراہٹ ہوئی. تو کہتی ہیں جناب حکیمہ خاتون میں نے فوراً نرجس کو اپنے سینے سے لگایا اور میں نے جناب نرجس کو اپنے سینے سے لگایا اور 11ویں امام کو انہوں نے آواز دی. تو امام نے وہیں سے فرمایا ان پر سورہ قدر پڑھو. تو جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں نے ان پر سورہ قدر پڑھی اور ان سے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا جس امر کی خبر آپ کو میرے آقا نے دی ہے ان کی ولادت کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں. جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں جب میں نے ان پر سورہ قدر پڑھی تو مولود نے بھی میری طرح سورہ قدر کی تلاوت فرمائی اور مجھے سلام کیا. یعنی امام زمانہ اپنی مادر گرامی کے شکم میں تھے اور انہوں نے سورہ قدر پڑھی ہے، تلاوت کی اور جناب حکیمہ خاتون کو یعنی سلام کیا. تو سوچیں کہ یہ سورہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنا بافضیلت یہ سورہ ہے. اسی طرح سے ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو آدمی شب قدر میں سو گیا یعنی اس رات جس رات انسان کی قسمت بنتی ہے، تقدیر بنتی ہے اور اللہ کے حکم احکام نازل ہوتے ہیں، تو ایسا آدمی اس سال حج نہیں کر پائے گا، کیونکہ شب قدر ماہ رمضان کی 23ویں رات سے منسوب. بہت زیادہ علماء کا اتفاق ہے کہ 23ویں رات جو ہے تو وہ شب قدر ہو سکتی ہے، کیونکہ اس رات حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں کہ اس سال کس کس کو حج پر جانا ہے. اسی رات میں رزق تقسیم ہوتا ہے، موت تقسیم ہوتی ہے، پورے ایک سال کا نظام اسی رات بنتا ہے. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا اگر کسی کا نام اس رات کے لیے حج میں نہ لکھا جائے تو کیا اسے حج کی استطاعت نہیں ہوگی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں. میں نے کہا ایسا کیوں؟ تو آپ نے کہا اس میں لڑنے جھگڑنے بحث اور مباحثہ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ جو چاہے وہ کرے، ہم کو اس میں زیادہ سوالات کرنے کا حق نہیں ہے. پھر اسی طرح اس سورہ قدر کے بارے میں اسماعیل بن سہیل کہتے ہیں کہ میں نے 5ویں امام کو خط بھیجا اور خط میں نے لکھا کہ مولا میرے پر بہت زیادہ قرض ہو گیا ہے، میں ایک دم قرض کے بوجھ میں دب گیا ہوں، مولا کوئی علاج بتائیے. تو امام نے اس سے کہا کہ بہت زیادہ کثرت سے استغفار کرو اور سورہ قدر کی تلاوت سے اپنی زبان کو تر رکھو، یعنی کہ اتنا زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایسا یعنی یہ ماہ رمضان میں تو فضیلت ہی ہے پڑھنے کی، کیونکہ اس میں شب قدر کے بارے میں ساری سورہ قدر میں دیا ہی ہوا ہے. مگر اگر ہم عام دنوں میں بھی اگر ہم ایک اپنا ورد بنا لیں کہ ہم یہ ایک تسبیح پڑھیں گے کہ ہمارا یہ مشکلیں ہماری آسان ہوئیں، ہماری توفیقات میں اضافہ ہوئے، تو یقیناً. پھر 5ویں امام نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ اپنے آخری ایام میں تھا اور ماہ رمضان المبارک کی آمد تھی. تو رسول اللہ نے جناب بلال سے فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کے لیے آواز دو. جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ منبر پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر فرمایا اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کو تمہارے لیے خاص کیا ہے. وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے. اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. کسی نے چھٹے امام سے دریافت کیا
یہ قدر والی رات رمضان المبارک کی کون سی رات ہے؟ تو آپ نے کہا اسے رمضان المبارک کی 21ویں اور 23ویں میں تلاش کرو۔ پھر علامت کی بتائی گئی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا شب قدر کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس رات کی خوشبو پاک اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ اگر موسم سردیوں کا ہے تو یہ رات گرم ہوتی ہے، اگر موسم گرمیوں کا ہے تو یہ رات دوسری راتوں سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا شب قدر معتدل رات ہے، اس میں نہ ہی زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے نہ ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ جب سورج اس کی صبح کو طلوع کرتا ہے تو اس میں شعاع نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ کتنے مومن کو الرٹ والی، یعنی ہم صرف شب قدر جاگ گئے، جوشن کبیر پڑھ لی، سر پہ قرآن رکھ کے دعا کر لی، ہو گیا ہمارا، نہیں، یعنی اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ان سب چیز میں اگر ہم نے 1 گھنٹہ نکالا، آدھا گھنٹہ نکالا اپنے امام کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جس میں شک ہے، وہ اگر اس کے لیے ہم نے 1 گھنٹہ علم حاصل کیا تو نور علی نور، یعنی کتنی زیادہ ہم کو اس میں ثواب ملے گا۔ تو شب قدر کس طرح سے حاصل کیا جائے؟ ایک آدمی نے پانچویں امام سے پوچھا، مولا اگر کچھ کہوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوئیں گے؟ امام نے کہا نہیں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مولا قرآن مجید کی یہ آیت ہے نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو میں نے اس کو پڑھا، یا مولا یہ بتائیے کہ ہم کیسے جانیں کہ شب قدر ہر سال آتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جب ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو، یعنی جب چاند دیکھو ماہ رمضان المبارک کا، تو ہر رات سورہ دخان کو 100 مرتبہ پڑھو، ہر رات 100 مرتبہ پڑھو۔ جب ماہ مبارک کی 23ویں رات آئے گی، 23rd رات آئے گی، تو تم اپنے سوال کے جواب کو پالو گے اور تصدیق کرو گے کہ میں نے شب قدر کو پا لیا ہے۔ اسی طرح پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جب علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام حسن علیہ السلام اللہم صلی مسجد کوفہ میں انہوں نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، رسول اللہ پر درود و سلام بھیجا اور فرمایا، اے لوگوں، گزشتہ وہ ہستی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے جو اولین پر سبقت لے گئی، اس کے بعد آنے والے اس کی گرد پا کو بھی نہ پا سکیں گے، یعنی اس کے پیروں کی خاک کو بھی نہیں پا سکیں گے۔ بخدا اسی رات یوشع ابن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسی رات جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ سوچیں کہ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید رمضان المبارک میں بیت المعمور سے دفتر نازل ہوا ہے، یعنی رسول اللہ کو جب معراج ہوئی، رسول اللہ نے سارا کے سارا قرآن رسول اللہ کو دے دیا تھا، مگر 23 سال میں اللہ، کیونکہ ایک ساتھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا، اللہ نے جب جو آیتوں کی جب ضرورت ہوئی تو 23 سال میں رسول اللہ کے پر نازل ہوتی رہی آیتیں، اور 23 سال میں پھر قرآن جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہم
ہم کو شب قدر میں جو اعمال بجا لانا ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کو 21ویں اور 23ویں رمضان المبارک کی راتوں میں تلاش کرو، ان دونوں راتوں میں ایک 100 رکعت نماز پڑھو، ان دونوں راتوں کی شروعات جو ہے اس میں غسل کرو۔ کسی نے کہا مولا اتنا نہیں ہو سکے تو پھر کیا کریں، یعنی کھڑے رہ کے ہم نماز شاید نہیں پڑھ سکیں 100 رکعت، تو پھر تو امام کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو امام کہتے ہیں بستر پہ لیٹ کے پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے، تم رات کے پہلے حصے میں تھوڑا سو لو، پھر بعد میں بیدار ہو کر ساری رات عبادت کرو۔ ماہ رمضان المبارک میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اس مہینے میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اس میں مومنین کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں لوگ اس ماہ کو مرزوق کے نام سے یاد کرتے تھے۔ یعنی 19 ماہ رمضان المبارک کو تقدیر بنتی ہے، 21ویں رات کو فیصلہ ہوتا ہے اور 23ویں رات کو دستخط ہوتی ہے۔ ہمارے چھٹے امام اس چیز کو فرما رہے ہیں۔ تو سوچیں کہ ہم نے چاند دیکھنے کے بعد کتنی ہم نے عبادت کی، کتنے توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائے، اللہ سے مدد کی، توفیق مانگی، ہم نے اس کی خوشنودی کے لیے کیا کام انجام دیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہماری تقدیر بنی، تو جو آیا تھا ہو سکتا ہے کہ ہمارے توبہ اور استغفار سے، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، تو فیصلہ ہوگا 21 کو، اور پھر ہم نے اس رات بھی اچھا کیا تو امام ہماری جو ہم نے بدل دیا ہے اپنی تقدیر کو، تو امام اس پہ پھر مہر لگا دیں گے۔ اگر ہم نے سو کے گزار دی تو پھر جو ہمارے لیے اتر کے آیا ہے پھر وہی ہوگا۔ کرے بچے کا کل پیپر ہے، کیسے ابھی ہم کو بھی، ہم نہیں سوئیں گے تو صبح بھیجیں گے کیسے؟ کیونکہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہم اسکول، بچہ ہمارا سال بھر ٹیوشن گیا، اسکول گیا تو بچہ ہمارا اچھا فرسٹ کلاس آئے گا۔ اگر ہم یہ جانتے کہ سال بھر میرے بچے نے پڑھا ہے، مگر اس ایک رات میں اگر میں عبادت میں اور میرا بچہ مل کے کریں گے، جاگ کے کریں گے، تو وہ میرا کریم پروردگار، وہ میرا شفیق امام جو ہے، تو وہ اس کے حافظے کو تیز کرے گا، اس کا پیپر آسان کرے گا، اس کو اچھے نمبر دلائے گا۔ اگر ہم یہ جانیں گے تو ہم کبھی بھی آرام سے سو نہیں جائیں گے۔ طبیعت خراب ہے، چھٹے امام کی بھی اتنی طبیعت خراب تھی کہ امام اس ماہ رمضان بستر پہ تھے، مگر جس دن 23ویں شب آئی، یعنی 22 ماہ رمضان کو، انہوں نے کہا کہ بستر لپیٹ دو۔ نے سوچیں امام اس وقت کے امام زمانہ، معصوم امام، مگر امام بتا رہے ہیں شب قدر کی کیا فضیلت ہے کہ ہم ہر کام، دنیاوی کام کے لیے ہم اخروی کام کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ اخروی کام جو ہم کو نجات دینے والے ہیں، کیا دے رہی ہم کو دنیا؟ اچھے بڑے سے بڑے پڑھے لکھے آج کیا کما رہے ہیں؟ کتنی تکلیفوں میں ہیں۔ دنیا ہم کو صرف، دنیا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بلاؤں کا گھر ہے۔ یقیناً ہم کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی ہم اچھی زندگی گزاریں، آخرت بھی ہمارا انجام بھی بخیر ہوئے، تو جو ہم کو ہمارے اماموں نے کہا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ ہم کو بہت اچھا قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، ہم سال بھر اس کے لیے محنت کریں۔ ایسے ایسے عالم گزرے ہیں کہ
جو پہلے بچپن میں نہیں پڑھ پائے تھے، مگر بعد میں جب انہوں نے پڑھا تو وہ عالم بن گئے۔ اللہ ہماری نیت کو جانتا ہے، اللہ ہماری محنت کو جانتا ہے۔ ہم جب حقیقت کو جانیں گے تو اگر کوئی ہم کو کوئی نصیحت کرے گا تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ ہم لوگ تو اگر کبھی کسی بات کو کہہ دیتے ہیں تو فوراً انسان دوسری راستے کو اپنا لیتا ہے۔ غلط ہے۔ جب ایک انسان کی انسان نہیں سن رہا ہے تو کل امام بھی آ جائے گا تو نہیں سنیں گے، اللہ آ جائے گا تو نہیں سنیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی قبول کرنے کی طاقت ہی نہیں لی۔ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو ہماری فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے، ایک دم صحیح فیصلہ ہے۔ ہمارا جی چاہے گا تو ہم اس کام کو انجام دیں گے۔ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں موتیں ہر گھر میں ہو رہی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا جو غم ہے اس غم سے زیادہ کسی کا غم نہیں ہے۔ کوئی 11 اماموں 10 اماموں کی شہادت ہوئی ہے امام حسین کے علاوہ، مگر کسی امام کے 40 دن کی یعنی ہم کو غم منانے کا حق نہیں ہے۔ علی علیہ السلام 21 ماہ رمضان کو شہید ہوئے، مگر عید الفطر منانا ہے کیونکہ اماموں نے منائی ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی 7 تاریخ کو امام کی شہادت ہے اور 10 تاریخ کو ذی الحجہ کی عید منانا ہے۔ 8 ربیع الاول کو 11ویں امام کی شہادت، وقت کا امام یتیم ہوا ہے، مگر 9 ربیع الاول کو ہم کو خوشی منانا ہے۔ امام خود کہتے ہیں ہماری خوشی میں خوش رہنا، ہمارے غم میں جو غمگین ہے وہ ہم میں سے ہے۔ کس روایت میں ہے کہ ہم سال بھر خوشی میں نہیں بیٹھیں گے؟ کس جگہ بتایا ہے؟ 40 دن سے زیادہ اگر ہم نے کسی بھی مرحوم کا غم منایا تو یقیناً ہم نے اپنے امام سے زیادہ اس کو چاہا، یعنی ہم نے اپنے امام کی قدر نہیں کی۔ ہماری نظر میں امام کا کوئی احترام نہیں ہے، مگر یہ بھی ہماری مرضی پہ ہے۔ کبھی ہم ننیال کی طرف ہم رہ رہے ہیں تو اگر ددھیال میں شادی نکلی تو نہیں ابھی ہماری فلاں کا انتقال ہوا ہے، ابھی ہم نہیں بیٹھیں گے شادی میں۔ اگر ہم ددھیال میں رہ رہے ہیں اور ننیال میں کسی کی شادی نکلی، نہیں ابھی میری پھوپھی کا انتقال ہوا ہے، نہیں میں نہیں جاؤں گی ماموں کی لڑکی کی شادی میں، کیونکہ ہمارا بنایا ہوا اسلام ہے۔ ہمارے دل میں جو آئے گا ہم وہ کریں گے۔ ہمارے میکے میں کسی کا انتقال ہو گیا، سسرال میں شادی ہے، حالانکہ انتقال کو 2 مہینے بھی ہو چکے، نہیں ہمارے فلاں کا انتقال ہوا ہے، ہم کیسے شادی میں بیٹھیں گے؟ نہیں ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر ہمارے میکے میں شادی ہے اور سسرال میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو ہم نے اس طرح سے حالات کو بدلا کہ یعنی ہم کو کسی بھی طرح میکے کی شادی میں جانا ہے۔ ہم ہیں نا، اسلام بنانے والے ہم ہیں، ہم اپنی مرضی کے مختار ہیں، یقیناً ہم جائیں گے شادی میں۔ اب کسی نے شادی رکھ رہا ہے کہ نہیں بھائی ہمارا ابھی تو فلاں کا انتقال ہوا ہے، ابھی ہم سال بھر تو نہیں بیٹھیں گے۔ سال بھر کا رواج کہاں سے آ گیا؟ کسی کے بھی ماں باپ مرتے ہیں، ماں باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ہے، سگے بہن بھائی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ہے، مگر کوئی ایک یہ بات بتا دے کہ میری ماں کا انتقال ہوا ہے، میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، میں 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ صرف اپنے باپ کے لیے، میرے باپ کی نمازیں پڑھتی ہوں، روزانہ میں اپنے باپ کے لیے قرآن پڑھتی ہوں، میں مہینے میں 1 روزہ اپنے باپ کے لیے رکھتی ہوں،
یا میری ماں کا انتقال ہوا ہے، میں روزانہ اپنی ماں کی 1 دن کی نماز پڑھتی ہوں، میں اپنی ماں کے لیے مہینے میں 1 روزہ رکھتی ہوں، میں اپنی ماں کے لیے قرآن پڑھتی ہوں. کوئی بتا دے یہ بات کو. اگر محبت ہے تو ہم کو یہ کرنا چاہیے. ہمارے پاس اگر پیسے آ گئے ہیں تو ہم ان کے لیے کچھ چھوٹی سی مجلس رکھ لیں، قرآن کی تلاوت کروائیں، قرآن کے پارے پڑھوائیں، کسی غریب کے گھر میں راشن بھروا دیں، کسی مدرسے میں چندہ دے دیں ان کے نام سے. یہ ہے ان سے محبت کا تقاضا. گھر میں بیٹھے ہیں، اچار بھی کھا رہے ہیں، فالودے بھی کھائے جا رہے ہیں، صاحب ہم شادی میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم کو نہیں پتہ ہے کہ مومن کو خوش کرنے کی کیا فضیلت ہے. مرحوم تو جو مر گیا وہ واپس تو نہیں آئے گا، مگر جو زندہ ہیں ان کو اپنا کے لے کے چلیں. یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے. اسلام الاسلام هو التسلیم. اسلام کے سامنے ہم کو تسلیم ہونا ہے. اسلام ہمارے گھر کا بنایا ہوا نہیں ہے، ہمارا قانون نہیں ہے. اسلام اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کے قانون میں کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام دل کو چاہ رہا ہے تو کریں گے، دل نہیں چاہ رہا ہے نہیں، کہ اسلام دل چاہنے والا مذہب نہیں ہے. نہیں بھی اگر ہمارا دل چاہ رہا ہے تو امام کہتے ہیں تم کو وہ کام کرنا ہوگا. ہمارے امام کہہ دیں تو ہم کو کرنا ہے. اگر ہمارے امام منع کر دیں تو چاہے اس میں ہم کو کتنی ہی لذت کیوں نہ آئے، ہم اس کام کو نہیں کر سکتے ہیں. جب ایک شخص آ کے امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں مولا مجھے فلاں عورت سے محبت ہو گئی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو امام نے کہا تو اس سے شادی نہیں کرے گا تو بہتر ہے. چلا گیا وہ، مگر پھر آیا، کہا مولا مجھے اور کوئی عورت سے نہیں، مجھے میرا دل اسی سے چاہ رہا ہے، میں اسی سے شادی کروں گا. صاحب حیثیت تھا، اچھا تھا، ہر طرح سے صحت مند تھا، روزی بھی کشادہ تھی. پھر امام نے کہا تیرے لیے بہتر ہے اگر تو اس سے شادی نہ کرے. پھر تیسری دفعہ آیا، نہیں امام نے منع کیا تو چلا گیا تھا، مگر انسان کا دل ہے. مگر دیکھیں کہ وہ کتنے خوش قسمت افراد تھے کہ جو براہ راست جا کے اپنے امام سے کہتے تھے. پھر تیسری بار آئے، مولا کیا کروں، میں اس عورت سے شادی کر لے رہا ہوں مولا. امام خاموش ہو گئے. اس نے شادی کر لی. شادی کی اس نے کچھ ہی مہینے، 4-5 مہینے ہوئے ہوں گے کہ بڑی خستہ حالت میں آیا. جیسی صحت تھی صحت گر گئی، مایوسی چہرے کے اوپر، لباس بھی کوئی اتنا اچھا نہیں. امام سے کہتے ہیں مولا میرے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ جو میری روزی تھی روزی بھی بند ہو گئی، میری صحت بھی نہیں اچھی رہتی، میں ہمیشہ غمگین رہتا ہوں. امام نے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو اس عورت سے شادی نہیں کرنا، تیرے لیے صحیح نہیں ہے. اب تو نے شادی کر لی، اب جا اس کو طلاق دے، اور فلاں فلاں، امام نے فلاں عورت کا نام بتایا کہ فلاں فلاں جا اور فلاں کی بیٹی سے تو عقد کرنا، تیرے دن دوبارہ پلٹ آئیں گے. اب اس نے ویسے ہی کیا، جا کے طلاق دی، اور پھر جس کا امام نے نشاندہی کی تو اس سے نکاح کیا. پھر سے اس کے دن آ گئے. تو جو ہمارا امام جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں. ہم بس فیصلے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، فیصلہ ہمارا امام کیا چاہتے ہیں، کیا یہ ہم کرنا ہے ہمارے لیے صحیح ہے، یہ ہمارے لیے غلط ہے. جو ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے مگر حکم امام ہے، حکم پروردگار ہے، ہم کو تسلیم کر لینا ہے. اب جا کے ہماری زندگی جو ہوگی تو یہ توفیقات ہم کو ملے گی، نیک کام کرنے کی توفیق ملے گی، ہم اچھے کاموں کو انجام دیں گے، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے. بہت زیادہ ضروری چیز ہے یہ.
کہ ہم جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے پسند کریں. ہم کو پسند نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ میں کوئی دھوکہ دھڑی کرے، تو ہم بھی کسی کے ساتھ میں دھوکہ دھڑی نہیں کریں. تو یقیناً ہم کو اللہ نے اس مہینے کی برکتیں، رحمتیں جو بھی ہیں اس میں پروردگار وہ ہم پر نازل کرے، اور اس میں ہم کو بہترین عبادت کی توفیق دے کہ جب حشر کا میدان ہو تو پروردگار جیسے تو بہترین عبادت گزاروں کا اجر جو ہے اس اجر سے ہم کو محروم نہیں کرنا، اور جو ماہ رمضان کے روزے داروں کا جو اجر تو نے مقرر کیا اس اجر سے ہم کو محروم نہیں کرنا. جس طرح سارے روزے داروں کو ان کا اجر مل رہا ہوگا، پروردگار ہم کو بھی اس اجر میں شمار کرنا، اور ہمارے چہروں کو نورانی کرنا، ہم کو ہمارے اماموں کے ساتھ میں ہمارا حشر قرار دینا، ہم کو ہر جگہ ہمارے امام کی ہم کو شفاعت نصیب کرنا. جتنے مرحومین ہیں پروردگار ان سب کے ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرنا، انہیں پر مقام علیین میں جگہ عنایت کرنا. خصوصاً کل جس کی پہلی رات تھی، پروردگار اس کے ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرنا. رب باخر الدعوانا الحمدللہ رب